نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہے، اور جس شخص کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اس کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ یہ حدیث نیت کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے اور اس کے حوالے سے حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اطاعت اور عبادت، یعنی اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، دین سے اس کا تعلق ہے۔ دوسری قسم ہے مباحات، یعنی وہ امور جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، یعنی اس میں کوئی لازم نہیں ہے، جیسے انسان کے عام امور ہوتے ہیں، کھانا پینا، دیکھنا، سونا، جاگنا وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا ہے سیئات، یعنی گناہ کے امور۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل یہ ہے کہ اول تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے اعمال صالحہ مطلوب ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عمل صالح ایک عمل اس وقت بنتا ہے جب اس میں یہ شرائط پائی جائے۔ نمبر 1 قرآن و سنت سے ثابت ہو، نمبر 2 مطابق سنت ہو، نمبر 3 اخلاص نیت ہو۔ یہ تین شرطیں اس عمل کے لیے ہے جو عبادت سے تعلق رکھتا ہو، جو قرآن و سنت کے کسی حکم سے تعلق رکھتا ہو۔ جب یہ تین شرطیں ہوں گی تو یہ عمل صالح بن جائے گا۔ مثلا نماز، اس کا حکم قرآن اور حدیث دونوں میں موجود ہے اور یہ عبادت سے تعلق رکھتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت فرض ہے، لہٰذا اسی طرح ادا ہوں گی تب جو ہے مقبول ہوں گی۔ اگر 2 کی جگہ 3 پڑھ لیا یا 2 کی جگہ 1 پڑھ لیا تو پھر مقبول نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اخلاص نیت، یعنی فجر کی نماز وہ 2 رکعت ادا کرتا ہے تو اخلاص نیت بھی لازمی شرط ہے۔ اگر اخلاص ہوگا تب یہ عمل مقبول ہو جائے گا، یعنی اس پر اجر متعین ہو جائے گا، اور اگر اخلاص نہیں ہوا، ریا ہوا، دکھاوا ہوا تو پھر یہ عمل مردود ہو جائے گا، یعنی یہ اجر سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ تفصیل تھی ان امور کی جس کا حکم شریعت نے دیا ہے، عبادت اور اطاعت سے اس کا تعلق ہے۔ دوسری قسم ہے مباحات، جیسے میں نے بتایا کہ کھانا پینا اور زندگی کے دیگر معاملات کہ جس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے کہ یہ کرو یا نہ کرو، بلکہ وہ انسان طبعی طور پر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مباحات اس وقت عمل صالح بنتے ہیں جب اس میں نیت موجود ہو، اور نیت یہ کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، تو وہ مباح کام جو ہے وہ ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثلا کھانا کھا رہا ہے تو کھانا ایک طبعی امور میں سے اس کا تعلق ہے، لیکن اگر وہ کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ نیت کرتا ہے کہ میرے بدن کو تقویت ملے گی اور اس کے نتیجے میں اللہ کی عبادت کروں گا تو یہ کھانا جو ہے عبادت ہو جائے گا۔ لیکن اگر کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ گناہ پر مزید تقویت حاصل ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر یہ کھانا جو ہے گناہ کا عمل شمار ہو جائے گا۔ تیسری قسم ہے سیئات، یعنی گناہ کے امور۔ تو گناہ کے امور اور گناہ کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، وہ ہر حال میں وہ گناہ ہی رہتا ہے۔ مثلا چوری یہ ایک گناہ کا عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے چوری کرے کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کے ساتھ تعاون کروں گا،
تو نیت بظاہر تو اچھی ہے، لیکن یہ عمل گناہ کا عمل ہے، تو نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے یہ عمل اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی یہ روایت تنبیہ کر رہی ہے کہ جب بھی عمل کرو تو اخلاص نیت لازماً پیش نظر رکھو گے، تب کہیں جا کر کے وہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا۔ اور اگر اخلاص نیت نہیں ہوگا تو بظاہر کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، قیامت کے دن ہباء منصورہ خاک بنا کر اڑا دیا جائے گا اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔